اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے پوری دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یہ ویڈیو بند مت کیجیے، کیونکہ ایک ہستی ایسی ہے جو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ شاید یہ پیغام آج آپ ہی کے لیے ہے۔ راتوں کو خاموشی سے روتے ہو، کیا دل ٹوٹ چکا ہے؟ کیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ نے ابھی تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے سب پر بھروسہ کیا لیکن سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا کبھی رات کو تنہائی میں خاموشی سے روئے ہیں؟ کیا کبھی دل میں آیا کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں؟ اگر آج آپ بھی خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گی جو آپ کے دل کو سکون دے گی۔ یاد رکھیے، دنیا والے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی انسان مدد کے لیے موجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب ہر راستہ بند نظر آئے، ہر راستے بند ہو جائیں، ہر طرف اندھیرا نظر آئے، تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی گئی، لوگوں نے پتھر مارے، خون بہہ رہا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اللہ اپنے بندوں کے صبر، دعا اور توکل کو دیکھتا ہے۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آج آپ کو رزق کی تنگی نے پریشان کیا ہے، اگر آج آپ کو کسی بیماری نے تنگ کیا ہے یا دل ٹوٹ چکا ہے، تو اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے۔ شاید جواب آنے میں وقت لگے، لیکن کبھی اللہ اپنے بندوں کو بھولتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
جب وہ وقت مقرر کر لیتا ہے تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تو تمام انسانوں کو دے رہا ہے، اللہ تو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور پریشانیاں دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو۔ اگر تمہیں اللہ مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو تم نے دنیا اور آخرت کو پا لیا۔ اگر اللہ آپ کا ساتھی ہو گیا تو آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اگر اللہ اپنا ہو گیا تو یہ دنیا بھی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے مسلمانوں بہن بھائیوں، اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ سب دوستی کسی کام کی دکھاوے کی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 گنا ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جب بچہ ایک بار گرتا ہے، اس کو کوئی چوٹ آتی ہے تو ماں کے دل سے فوراً ہاں نکلتی ہے۔ تو میرے اسلامی بہن بھائیوں، میرے مسلمانوں بہن بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ دیکھو، اگر ماں کو ایک چوٹ لگنے پہ یا بچے کے گرنے پہ فوراً دل سے ہاں نکلتی ہے تو اس خدا کی محبت کا اندازہ تو لگاؤ۔ آپ ایک بار پکارتے ہو نا یا اللہ، تو وہ 70 بار کہتا ہے لبیک۔ وہ اللہ کہتا ہے تم میری طرف چڑھ کے تو آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تم مجھے اپنی زبان ہلانے کے بغیر مجھ کو پکارو، اپنے ہونٹوں کو بھی سی لو، اپنی دل کی دھڑکن سے پکارو تو میں تمہیں ہماری وہ بھی سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے بلانے کے لیے زور نہ لگا، مجھے پکارنے کے لیے اونچا نہ بلا، مجھے پکارنے کے لیے تو اپنے دل کی دھڑکن سے مجھے پکار، میں تیری وہ بھی سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو میری شارک سے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میرا غفور الرحیم ہے، وہ تو سمیع علیم ہے۔ تو دوستو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت سچی ہے۔ یہ دنیا کے دھوکے ہیں، یہ سب کاروبار، یہ سب گاڑیاں، بنگلے، یہ سب دھوکا ہے۔ میرے مسلمانوں بہن بھائیوں، ایک نہ ایک دن ہم نے یہ جہان چھوڑ جانا ہے۔ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگائی، اللہ سے لو لگا لی، ہم نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو ہماری موت بھی آسانی سے آئے گی۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج سے اللہ سے وعدہ کر لو کہ اے اللہ، ہم مانگے گے تجھ سے مانگیں گے۔ اے اللہ، تجھے حاجت روا ہے، تجھے ہی حاجت روا سمجھتے ہیں، تجھے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا تو ہی داتا ہے، ہمارا تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کوئی مالک نہیں، تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ، آج کے بعد میری کوئی نماز ضائع نہیں جائے گی۔ اے اللہ، آج کے بعد میں کسی کا کوئی حق نہیں کھاؤں گا۔ اے اللہ، آج کے بعد میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اے اللہ، تو مجھے اپنا بنا لے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنا بنا لے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنا پسندیدہ بندہ اور بندی بنا لے۔ دوستو، میں پھر کہتی ہوں، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی ناراض ہو جائے گی۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں۔ میرے دوستو، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے۔ یہ سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ دیکھو، اگر اللہ سب کچھ دے رہا ہے تو ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کچھ نہیں دیتی، اللہ ہے، میرا ایک اللہ ہے جو سب کچھ دیتا ہے، جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو دوستو، آج اللہ کو منا لو، آج اللہ سے یاری لگا لو، آج اللہ کو اپنا بنا لو،
آج سے وعدہ کر لو میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا، میں حفظ قرآن بنوں گا، میں اللہ تیرے پسندہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آپ کے دل کو سکون دیا ہو، اگر میری ویڈیو آپ کے دل کو بہا گئی ہو، اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص یہ ویڈیو دیکھ لے جو خود کو دنیا میں بالکل اکیلا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اپنا قرب، صبر اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دوستوں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھ میں کوئی بھول ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ ضرور اس سوال کا جواب دیجیے اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں اگلی ویڈیو کس موضوع پہ بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔